ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان مسئلہ ختم نبوت ہے، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس میں بیتنے والے ہمارے لمحات کو ہمارے لیے سرمایہ حیات اور ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تقریب میں اہل سنت کے اسٹیج پر نامور علماء، محققین اور اساتذہ، سادات اور شیوخ تشریف فرمائیں. ہماری آج کی تقریب کے روح رواں، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے امام اور مدرس محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تقریب میں موجود ہیں اور بڑی جانفشانی سے تقریب کو کامیاب کرنے کی کوشش میں ہیں. بطور مہمان خصوصی میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد
اعزاز محی الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ شہباز پور شریف. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بطور سرپرست اور بطور صدر محترم آپ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ جو اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان شعلہ بیان خطیب ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہیں اور تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں. آج کی تقریب میں جو مجھے مضمون دیا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے، مسئلہ ختم نبوت. اللہ کے کرم سے یہ مسئلہ دین کے خدام نے اس طرح اس کا بیان کیا ہے اور اس قدر اس مسئلے کو شہرت مل چکی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ دستیاب ہو سکے جس کو اس مسئلے سے مکمل طور پر آگاہی نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثرت کے ساتھ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ اب اہل حق کا بچہ بچہ اس مسئلے کی حقیقت سے قریب قریب آگاہ ہو چکا ہے. جو اس پر عمومی اعتبار سے تقریریں کی جاتی ہیں، وہ ایک اعتبار سے غافل دلوں کو دستک دینے کے لیے کی جاتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقریر پھر سے دہرا دی جاتی ہے، کیونکہ کبھی تقریروں کا دہرانا بھی بہت فائدہ بخش ہوتا ہے. تو یہ اس کے مضامین ہیں. کبھی پھر اس میں قرآن پاک سے اس مسئلے کا کیا ثبوت دستیاب ہوتا ہے، احادیث صحیحہ اس پہ کیا کہتی ہیں، اور اہل سنت کا اہل حق کا اجماعی نظریہ کیا ہے، اور اس کے مخالف جن لوگوں کو اس منصب پر بٹھانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے ان کی مذمت کیسے کی جا سکتی ہے. یہ اس کے مضامین ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو مسئلہ ختم نبوت پر بطریق اشارت النص، بطریق اقتضاء النص، بطریق دلالت النص، بہت سی آیات اس پر کلام کرتی. گھنٹوں اس پہ ہم آیات پیش کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہی ہو. تو اہل سنت کا کوئی ہمارے جیسا طالب علم بندہ بھی اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر سکتا ہے، تو بڑی آیات اس پہ کلام کرتا ہے. لیکن وہ آیہ کریمہ جو بطریق عبارت النص قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت ہے، میں نے بھی اس کو اہل سنت کے معمول کے مطابق پڑھنے کا شرف حاصل کر لیا. سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو قریب قریب آپ کو پہلے ہی معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما کان محمد. یہاں جو ما ہے یہ نافیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نہیں ہے؟ آگے فرمایا ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ حقیقی باپ. تو باپ کے اندر چونکہ ایک شفقت کا پہلو ہوتا ہے، باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو اللہ نے شفقت رکھی ہے، اس طرح کی پھر مخلوق کے قریب قریب کتنے بھی شعبے اکٹھے کر دیے جائیں، چند ایک شعبے نکالے جا سکتے ہیں بیچ میں سے جن کو حرف استثناء سے ہم کہہ سکتے ہیں.
میری بات کی سمجھ آ جاتی ہے یا نہیں؟ میں ذرا آپ کے چہروں سے سمجھ جاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہت سے شعبے جو ہیں وہ اس شفقت سے خالی ہوتے ہیں۔ جو باپ کو شفقت ملتی ہے بیٹے کی، یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں نہیں تو وہ شفقت تو نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آتا ہے؟ وہ شفقت جو باپ اولاد کو دیتا ہے، بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ تو ہمارے، یہ ان کا رشتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو پھر وہ شفقت جو باپ کرتا ہے اپنی اولاد سے وہ کیسے کریں گے؟ جیسے والد اولاد کے لیے ساری ساری رات جاگتا ہے، بیٹا سویا رہتا ہے باپ پہرا دیتا رہتا ہے، بیٹے کو کانٹا چھبتا ہے باپ کا بستر انگارے میں بدل جاتا ہے، بیٹا معمولی سا بخار ہوتا ہے باپ کی دل پہ چوٹ لگتی، اضطراب آ جاتا ہے۔ ایک وہم پیدا ہوا ہے کہ وہ باپ تو ہے نہیں تو پھر اب کیسے کام چلے گا؟ وہم جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پھر عربی زبان میں ایک حرف ہوتا ہے، اس کو لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف استدراک۔ حرف استدراک کا مطلب ہوتا ہے یہ تنہا نہیں آتا اور یہ کلام کے شروع میں نہیں آتا، یہ عین کلام کے درمیان میں لاتا ہے۔ پیچھے جو بات ہوتی ہے اس سے جو فہم پیدا ہوتا ہے نا، اگلے کلام میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ولا، اب باپ تو ہے نہیں مردوں میں سے۔ اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اولاد ہوئی ہے، اولاد ان کی ہوئی ہے، ان کو بیٹے بھی اللہ نے دیے۔ سبحان اللہ۔ کون بیٹے ان کے؟ تو آپ کو معلوم ہے بیٹے تو ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی، حضرت طیب و طاہر رضی اللہ تعالی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی، یہ تین بیٹے ہوئے۔ لیکن جو رجال ہوتا ہے نا، رجل، وہ ہر شخص پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بچوں پہ اس کا اطلاق نہیں کرتا۔ اولاد اللہ نے دی ہے لیکن وہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ ان کو رجال کہا جائے۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت موجود ہوتی ہے، اس میں بھی حکمت موجود ہوتی ہے۔ حکمت ہے کہ دیا بھی ہے لے بھی گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو ان کو تو نرینہ اولاد ہی نہیں ملی۔ وہ جو لوگوں کا الزام تھا اس کو دور کر دیا۔ اب اگر وہ زندہ رہتے، پھر اگر زندہ رہتے تو کچھ باتیں تھیں کہ اگر ان کو نہ ملتی تو پھر ان کی شان کے لائق نہ ہوتا، پھر ان کی شان کے لائق نہ ہوتا، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ان کو لے گئے۔ یہ حکمت ہے، کیوں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ سرکار کے بیٹوں کو لائے بھی ہیں، جوانی سے پہلے لے بھی گئے ہیں، لانے میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، لے جانے میں بھی بے شمار حکمتیں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا بھئی اولاد نہیں، وہ نرینہ اولاد سے محروم ہے۔ آگے پھر جو فہم پیدا ہوا تھا وہ یہ فہم کیا آیا تھا کہ باپ ہوتا، توجہ رکھو، باپ ہوتا تو شفقت ہوتی۔ آیت پڑھتے ہیں استاد سے، جب آپ نے پڑھا اس کو، کبھی استاد نے ترجمہ پڑھایا قرآن کا آپ سب کو، یہ ذرا ادھر بھی توجہ گئی ہے۔ کیوں کہا جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ باپ جیسی شفقت تو ہے نہیں، تو ہم جو تلاش کرتے تھے اب اس کا کریں گے کیا؟ باپ ہی ہوتا ہے جو وہ دے سکتا ہے جو دوسرا دے نہیں سکتا۔ تو فہم پیدا ہوا کہ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو نبیوں کے خاتم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کروڑوں باپ ایک طرف ہوں، اللہ کا رسول امت کے لیے زیادہ شفقت ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باپ کیا ہے، 10 باپ کیا ہیں، 100 باپ کیا ہیں، کروڑوں باپ ایک طرف رکھ دے، جو اللہ کا رسول ہے اس کی محبت زیادہ ہو۔ اس میں فرمایا یہ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، ان پر تو نبوت کا بھی خاتمہ ہے، ان پر تو رسالت کا بھی خاتمہ ہے۔ یہ سارے نبیوں سے بھی زیادہ شفقت رکھتے ہیں، سارے رسولوں سے بھی زیادہ شفقت رکھتے ہیں۔
ان کی شفقت رسولوں سے بھی زیادہ ہے، ان کی شفقت نبیوں سے بھی زیادہ ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ یہاں جو ہمارے ہم باس ہے، یہ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، پتہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہوش سے بات کہی ہے انہوں نے یا کوئی مدہوشی سے کہہ گئے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو آج کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھئی ہم بڑا سنبھالے ہوئے ہیں نظام اسلام کا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن ہے نا، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، اس میں تبدیلی ہو چکی. اب آپ غور کرو. اور ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. کیونکہ میرا مضمون یہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں یعنی وہ قرآن مجید کی تحریف لفظی کے قائل ہیں. سمجھ آتی؟ یہ بھولے سے ہوا ہے یا جیسے بھی ہو گیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے اور آج تک برقرار ہے. یہ جو ہمارا مضمون ہے قادیانی تحریف لفظی کے قائل نہیں. اب آپ اندازہ کرو گے بھئی کون آگے بڑھا پھر. تو کس منہ سے ختم نبوت کے عنوان سے جلسے منعقد کر رہا ہے، پتہ تو کرنا کس منہ سے ختم نبوت کے عنوان سے جلسے منعقد کرتا جا رہا ہے. قادیانی جو ہے نا، یہ تحریف مانوی کے قائل ہے. معنی میں تحریف کی وہ آیت، وہ کہتے ہیں صحیح آیت ہے، خاتم النبیین لفظ صحیح ہے، لیکن معنی کہتے ہیں وہ نہیں جو تم لیتے ہو. معنی میں اپنی مرضی کرتے ہیں. تو معنی میں اپنی مرضی کی ہے، تو پھر چونکہ نظریہ حق کے اہل اسلام کے اجماعی نظریے کے خلاف معنی نکالا ہے، اس لیے وہ کافر ہو چکا. یہ جو اجماع ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں کتنی مضبوط چیز بھی آئے نا، اس کے اندر تعویل صالح دستیاب ہو جائے تو صحیح ہے. کیونکہ آپ ذرا تقریریں اس طرح کی سنتے نہیں ہیں، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں. صحیح ہے، اجماعی نظریہ جو ہوتا ہے اس کے خلاف اگر حدیث صحیح بھی آ جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اور کیا اجماعی نظریے کے خلاف. یہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں، میرے ذہن میں آتا ہے یہ 5ویں جلد میں آپ نے بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ افضلیت شیخین کے مقابلے میں حدیث صحیح آ جاتی ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، جرح و تعدیل کے معیار پہ پوری اترتی، اس پہ انگلی رکھی نہیں جاتی، وہ جو ہے وہ عقل کے بھی خلاف نہیں. ایسی روایت ہے جو درائت پہ بھی پوری اترتی. کہتے ہیں ہر صورت کوشش کریں گے کہ تعویل صالح دستیاب ہو، اور اگر کسی صورت تعویل صالح دستیاب نہ ہو تو حدیث کو رد کر دینا واجب ہو. کیوں واجب ہوا ہے؟ کہ یہ نظریہ اہل سنت کے خلاف. میں شاید سمجھا نہیں سکا ہوں. تو اجماعی، اسی لیے اجماع ایک ہوتا ہے اہل سنت کا اجماع، ایک ہوتا ہے امت کا اجماع. اہل سنت کے اجماع سے بندہ ہے، اہل سنت سے نکلتا ہے. اہل سنت کے اجماع کا انکار کرتا ہے کافر نہیں ہوتا، لیکن سنی نہیں رہتا. سبحان اللہ کہو نا. تو جب سنی نہیں رہتا تو پھر جنتی تو ہو نہیں سکتا نا. تو اعلی حضرت نے تو ایک ہی جملہ لے کے بات ہی پوری کر دی، جس میں کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہ میں مسئلہ ایک چھوٹا سا واضح کر. اب اجماع یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ سرکار سب نبیوں میں آخر میں تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر خاتم النبیین میں انہوں نے معنی نیا نکال دیا.
کیا معنی نکالا انہوں نے کہا کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے بھی ان پہ نبوت ختم ہو گئی. کیا مطلب کہ اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی بندہ اتنا مرتبہ نبوت کی صف والا نہیں پا سکتا. یعنی کوئی نبی ہو بھی لیکن اتنا اونچا نہیں، جیسے کہتے نہیں اس پہ خطابت ختم. بعض کو بندوں کہتے ہیں خاتم الخطبہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ اس کے بعد کوئی خطیب نہیں آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اونچے درجے پر خطابت لے گیا ہے کہ اب اس کی صدا کا خطیب نہیں آ سکتا. جیسے آپ کہتے ہیں خاتم الخلفاء، یہ حضرت علی کا لقب ہے کہ خلفاء راشدین میں ان کو آخری اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ خلیفہ ہو نہیں سکتا. خلیفہ تو امام مہدی ہوگا نا. تشریف رکھیے. حضرات ابھی ذرا توجہ سے سنیے. انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ سرکار کو نبوت کا اتنا اونچا درجہ ملا ہے کہ اب یہ نبوت کے آخری درجے کو پہنچ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. انہوں نے کہا کہ نبی ہوں گے لیکن اتنے درجے کا نہیں ہوگا. یہ ظاہری طور پہ بندے کو تو بات بہت اچھی لگی، بھئی سرکار کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ اہل اسلام کے اجماعی نظریے کے خلاف ایک نیا نظریہ گڑا ہے، یہ کافر ہو جائے. دوسرا معنی انہوں نے ایک اور کیا، کہتے خاتم یہ تا کے زیر کے ساتھ پڑھتا ہے. قرآن مجید کی قرات میں کیا ہے؟ خاتم، یہ تا کے زبر سے نا. یہ دو اس کی قراتیں بھی ہیں، قرآن کے اندر بھی اس کی قرات پڑھی جاتی ہے. یہ کتنے قاری ہیں قرآن پہ؟ سبا 3 شاذ ہیں نا، 7 قرآن کے نزدیک. 5 کے نزدیک یہ اور طرح پڑھا جاتا ہے، 2 کے نزدیک اور طرح پڑھا جاتا ہے. ہمارے نزدیک جو ہمارا امام ہے قرات کا، امام عاصم کوفی ہے، ان کے ہاں یہ خاتم ہے تا کے زبر سے. بعض اس کو تا کے زیر سے پڑھے خاتم. ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین. تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے مہر. تو مہر کا معنی کیا کیا ہے انہوں نے کہا دیا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جس پر مہر لگا دینا وہ نبی ہو جاتا ہے. یہ ظاہری طور پہ تو بندہ سوچے کہ یہ کیا منصب ہے سرکار کا جی. تو اہل سنت نے کہا یہ سرکار کا منصب نہیں ہے. اب سمجھ آتی بات کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو سرکار کا منصب نہیں ہے. یہ منصب کسی کو نبی بنانا یہ مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کے رب کا منصب ہے. اس نے جتنے بنانے تھے بنا دیے ہیں، سب کے آخر میں پھر آمنہ کے لال. یہ معنی انہوں نے غلط گڑا ہے، یہ معنی غلط گڑا ہے. خود جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. یہ دو رخ ہو گئے. سرکار نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، میں نبیوں میں سب سے اول ہوں. کس اعتبار سے؟ تخلیق کے اعتبار سے. وآخر النبی کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیا ہوں. بننے کے اعتبار سے مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، آنے کے اعتبار سے میرے بعد کوئی نہیں. اسی لیے میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں. یہ سرکار کا مرتبہ ہے، سرکار کی شان. کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. اسی لیے جبریل بھی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تھے اور آگے سرکار سے کہتے السلام علیکہ یا اول. ساتھ ہی کہتے السلام علیکہ یا آخر. سرکار نے پلٹ کے جبریل کو دیکھا، فرمایا کیا کرتا ہے؟ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ جبریل امین سے سرکار نے
جبریل امین نے سرکار سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ سرکار نے پلٹ کے دیکھا جبریل یہ کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں سرکار کیا ہوا؟ فرمایا یہ شان تو میرے رب کی ہے، مجھے کدھر دینے لگ گیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں سرکار جس کی شان ہے کہ هو الاول والآخر، اسی نے تو کہا ہے میرے مصطفیٰ سے کہہ دے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ تو ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ذرا بتا دے، اس راز سے پردہ بھی اٹھا دے کہ میں اول کیسے ہوں اور آخر کیسے ہوں۔ اس کے جواب میں جبریل امین نے کہا تھا سرکار آپ اول اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، آخر اس اعتبار سے ہیں کہ آپ سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ یہ جو ایک جملہ جو کہا نا، اب انہی کی طرف سے جنہوں نے تحریف لفظی کے قائل ہوئے نا، ان کی ایک عبارت ہے جو مشہور کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تحذیر الناس۔ تحذیر الناس میں اس نے جو ایک جملہ لکھا نا، وہ کہتا ہے سو عوام کے خیال میں۔ اب یہ مسئلہ سمجھنا ہے، نبوت کے ختم نبوت کے وہ دعوے دار ہیں، لیکن ان کے ماننے میں احمد رضا کے ماننے میں زمین آسمان سے۔ تو اس کا ایک جملہ سنو کیا لکھا، وہ تحذیر الناس میں ایک جملہ کہتا ہے سو عوام کے خیال میں رسول اللہ، یہ انہی کے لفظوں میں لفظ بلفظ پڑھتا، کہتا ہے سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بعین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ آپ کو پوری بارے کی سمجھ نہیں آئی، پھر میں پڑھتا ہوں۔ یہ انہوں نے لکھی اپنی کتاب، آج بھی موجود ہے، ان کی کتاب میں نکال ہی نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں یہ عوام کا خیال ہے، سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایمانہ ہے کہ آپ انبیاء، بایمانہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے تو رب اپنی شان میں یہ کیوں کہتا ہے هو الاول والآخر؟ معلومہ تقدم میں بھی فضیلت ہے، تأخر میں بھی فضیلت ہے۔ تقدم میں تخلیق ہوئی ہے اس لیے فضیلت ہے، تأخر میں بعثت ہوئی ہے اس لیے فضیلت ہے۔ سمجھ آئیے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی بات ذرا یہاں لمبی ہو سکتی مجھ سے، اتفاق ایسا ہوا سفر بڑا لمبا تھا جہاں سے میں چلا نا، ابھی نماز آپ کی بھی قریب ہے، میں تھوڑا سا آسان کر کے ایک دو حدیثیں پڑھتا ہوں، مگر یہ لفظ تھوڑا کلی ڈالنے والا ہے۔ یہ خاتم النبیین ہے جو استاد کبھی آپ سے تھوڑا مخاطب ہو پھر اس پہ کلام کرے، کیا ہوتا ہے؟ یہ استاد سے پڑھنا کچھ اور شے ہوتا ہے۔ ہمارا ایک استاد ہمیں کالج میں پڑھاتا ہے، وہ ہمارے ایک استاد تھا، وہ پڑھاتا ادھر ہمیں کالج میں، ادھر مولویوں پہ بہت برسا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مولویوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی پڑھ لیا کرو، کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں، ترجمہ یاد کر لو۔ وہ ان کا مضمون تھا اردو پڑھاتے تھے، ویسے بڑا باقاعدہ بڑی نماز کی پابندی کرتے،
حدیث مبارک بھی رکھی ہوئی تھی لاہور سے پڑھانے کے لیے. ایک دن وہ علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں, بڑی دیر سر کھپایا نا, بڑی دیر لگے رہے بھئی اس کا یہ مفہوم ہے, یہ ہے, یہ ہے. بڑے آگے سے آپ کو معلوم ہے وہ کالج میں لڑکے بھی پھر بڑی عمر ہو جاتی ہے, یہ لڑکے نے اٹھ کے کہا سر جی کوئی سمجھ نہیں آئی. تو آگے سے وہ ٹیچر صاحب کہتے ہیں یار سمجھ تو میں نے بھی کوئی نہیں آئی. میں چونکہ اگلی بالکل سیٹوں پہ بیٹھا ہوتا, میں نے کہا حضور آپ کو اقبال کے کلام کی سمجھ نہیں آئی, 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, ہمیں درس دیتے ہو قرآن آپ ہی پڑھ لیا کرو سمجھ آ جائے. ہمارا پیر وارث یا تو ایک ہی جملے میں حل کر گیا ہے, وہ کہتے ہیں بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ آوے دودھا باج نہ رجدی کھیر سائی. بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ آوے دودھا باج نہ رجدی کھیر سائی. یہ کسی استاد سے سمجھ آتی ہے لفظ ختم نبوت کیا ہے. اب اس میں تھوڑی کلی تو ہونی چاہیے, لیکن میں 2-3 حدیثیں اس مضمون میں سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ کی مسجد کا نظام ہے, اس کو میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا. حضرات یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معنی بیان کر دیا. تو جب معنی سرکار خود بیان کر دیتے ہیں تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت باقی رہے. یہ جو ایک حدیث ہے مشہور, یہ صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 491 پر ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ ہے, کہتے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی فخالفہ نبی الا انہ لا نبی بعد. یہ سارے جتنے طالب علم بیٹھے ہیں نا, 2-2 4-4 حدیثیں اس مضمون پہ یاد کر رکھو. ویسے بھی سرکار کا فرمان ہے, سرکار سے پوچھا گیا ما حد العلم الذي بلغه الرجل فقیہا, سرکار علم کی کتنی سی حد ہے کہ بندہ اس کو پڑھ لے پھر فقیہ ہو جائے. ما حد العلم الذي بلغه الرجل كان فقیہا, فقیہ ہو جائے کتنی حد ہے. تو جواب میں سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو رحمتوں کے پھول برسا دیے. دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا, من حافظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ تعالی فقیہا یوم القیامہ کنت لہ شافعا و شہیدا. سرکار نے فرمایا جس میرے امتی نے 40 حدیثیں میری یاد کرنا, اور ساتھ تھوڑا سا ایک اضافہ فرمایا من امر الدین. ایک ہوتا ہے نا ویسے حدیثوں میں کچھ اور باتیں بھی بیان ہوتی ہیں, کسی پچھلی قوم کا کوئی قصہ بیان ہو جاتا ہے, کسی پچھلی قوم کی کوئی بات بیان ہو جاتی, وہ نہیں. جو خاص طور پر امر دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد بندہ کر لیتا ہے, جو بھی ہو جیسا بھی ہو, اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ اٹھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف 40 حدیثیں یاد کرنے سے آپ کا شمار کیسے میں ہوگا؟ فقیہ, عالم نہیں فقیہ. تو سرکار نے آگے فرمایا کنت لہ شافعا و شہیدا, میں اس کا سفارشی بھی ہوں گا, میں اس کا گواہ بھی بنوں گا رب کی بارگاہ میں. تو یہ خط تو اگر آپ بھی لبیک کا نام آتا ہے نا, بجھے چہرے بھی چمک جاتے ہیں. لفظ لبیک استعمال ہوتا ہے نا, سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو یہ ذرا جن کے سینوں پہ نہیں پڑتی ان سے بھی کوشش ہے کہ ذرا چہرے خوبصورت بنا لیا کریں تاکہ ان کا شمار بھی ان میں ہونے لگے. اچھا میں بات کرتے کرتے بہت آگے تو نہیں نکلنا چاہتا ہوں, لیکن کبھی کوشش کرو, میں آپ سے کہتا ہوں جتنے افراد ہیں کبھی کوشش کر کے کوئی ایک حدیث 8 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینوں میں کبھی دہرائی, ایک پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی.
تو مرنے سے پہلے 40 ہو ہی جائیں گے. تو سرکار خود فرماتے ہیں میں سفارشی ہو جاؤں گا, میں تیرا گواہ بھی بن جاؤں گا, اور تجھے فقیہ اٹھا دیں گے. اچھا ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ عالم تو نہیں ہوگا. تو میں نے کہا عالم ہو نہ ہو طالب علم تو ہے نا. تو حدیث میں فرمایا العالم والمتعلم سواء فی الجنہ, عالم ہوا طالب علم ہوا جنت میں تو دونوں ہی برابر ہیں نا. یہ مضمون بھی بہت اچھا ہے, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے حدیثوں کے جو حصے ہیں ان کو یاد کرنے کی عادت ڈالو, اور اس کا فائدہ میں نے دیکھا ہے, سینہ روشن ہو جائے. یقین میں ساتھ جا سکتا. حدیث میں فرمایا نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. کیا فرمایا سرکار نے, اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے. سرکار نے دعا دی, اس کے چہرے پہ سلوٹ نہیں پڑے گی, اس کا چہرہ بھدا نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. کس کا؟ جس نے میری گفتگو سنی, اس کو کانوں کے راستے سے اپنے دل میں بٹھا لیا, ذہن میں محفوظ کر لیا, اور یاد کر کے پھر لوگوں تک پہنچا دیا. پھر ایک یہ بھی فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا سنو. سرکار نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو, حضرت آپ تشریف رکھیں, بار بار تکلیف کرتے ہیں, مجھے شرمندگی ہوتی. چلو کیا من جاءہ الموت وہو یطلب, ایک ہوتا ہے شعر یاد کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. نئے نئے جب خطیب بنے نا تو ہمیں بھی یہ کچھ اس کا پتہ نہیں کیا لفظ میں بول سکتا ہوں. ادھر رخ ہوتا بھائی جدھر شعر جاتا ہے نا پوری تقریر ہی موڑ کے ادھر لے جائے. میں سوچتا رہتا تھا یہ کیا تقریر کرتا ہوں, اس موڑ کے ایک شعر کے لیے ساری تقریر ہی ادھر. تو شعر بھی اس قابل ہوتا ہے بھائی تقریر ساری اس کی نظر کر دو. شعر کی مذمت نہیں میں کرتا, شعر اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, لیکن مقصود ہمارا شعر نہیں ہوتا, مقصود ہمارا رب کا قرآن ہوتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے. اس کو کوئی بندہ ذاتی مذمت نہ سمجھے, میں مذمت کرتا ہوں, مذمت نہیں اللہ کی قسم کرتا ہوں. میں شعر مجھے آپ کھولیں گے تو پتہ نہیں کتنے شعر پڑھتا ہوں, عربی کے کتنے پڑھ جاتا ہوں, فارسی کے کتنے پڑھ جاتا ہوں, اردو کے تو پھر میں طالب علم رہا ہوں, میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اردو کا. تو یہ میں سچ آپ سے کہتا ہوں, لیکن یہ شعبہ ہمارا علماء کا نہیں ہوتا. یہ ہماری نظر میں رب کا قرآن ہے, مصطفیٰ کا فرمان ہے, بس لے کے چل. تو یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو, کس حال میں کہ وہ علم کی طلب کے لیے نکل پڑا ہو, عالم بھی نہ ہوا ہو, مولوی صاحب بھی نہ ہوا ہو, امام بھی نہ ہوا ہو, خطیب بھی نہ ہوا ہو, صرف طالب علم ہو گیا ہو, اسی طرح پڑھتے پڑھتے موت آئی. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا, رب اس طالب علم کو وہ درجہ دے گا کہ اس کے درجے اور نبیوں کے درجے کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا, ایک ہی درجے پر بٹھا. تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی اپنا رخ موڑ دو, یقین جانے رخ موڑ دو خدا کے لیے, اپنا رخ موڑ دو. کیوں, دیکھیے نا ہمارے ایک استاد سے, ان کی تقریر میں نے سنی. ویسے میں تقریریں پڑھتا رہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں غوث اعظم کی تقریریں پڑھتا ہوں. ان کی تقریریں جو آئی ہیں خدا کی قسم دل ہلا دیں آپ. ہمارے دور میں خطیبوں پہ لوگ برستے ہیں, خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ ہم کو بہت جو ہے وہ ہمارے اوپر برستا ہے, خطیبوں پر, کسی کام کے نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں آتا. تو میں نے کہا ہم جیسے جاہلوں کے لیے یہ سٹیج خالی کیوں چھوڑا ہے, تم جو زیادہ پڑھے ہوئے سے سٹیج پہ آؤ نا. ہم جیسے لطیفے والوں کو دے دیا, ہم جیسے کہانیوں والوں کو دے دیا ہے, ہمیں کیوں دیتے ہو, تم جو قابل ہو سے سٹیج پہ بیٹھو. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس سٹیج کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنی مہربانی سے اس کو مزین کر سکتے. جب میں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں
حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجھے سرکار نے براہ راست جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار دیا تھا اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ معلوم ہے یہ چھوٹا سٹیج نہیں ہے، یہ چھوٹا سٹیج نہیں ہے کہ یہ آگے سے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، جو پیدائشی ولی ہیں ان کے حق میں فیصلہ وہ ہو چکا ہے کہ امت محمدیہ میں وہ ممتاز درجہ رکھتا ہے جو نبیوں میں ممتاز درجہ ہمارے آقا رکھتا ہے۔ شیخ عبداللہ کا شعر مشہور ہے جس میں کہتے ہیں کہ اوس در جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ یہ شعر سنا ہے کہ نہیں غوث اعظم کی شان؟ اوس در یہ شاہ صاحب ان کی نسل سے گیلانی سید اوست در جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تو ولیوں کی صف میں وہی درجہ اونچا رکھتا ہے جیسے نبیوں کی صف میں ہمارے آقا اونچا رکھتا ہے۔ تو غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا، پورا رمضان کا مہینہ دودھ کے قریب ہی نہیں گئے۔ وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو فرماتے ہیں کہ میں نے بیل کی جو حل ہے اس کو میں نے پکڑا نا، اس کے تھیلی کو پیچھے چلا تو پیچھے سے بیل پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھتا ہے، کہتے عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں سوچتا رہتا ہوں یہ جانور بولتے تو ہیں ہی نا، ان کی زبانیں تو ہوتی ہیں، لیکن عبد القادر تیری سماعت کا کیا حال ہے، بچپن میں بھی سمجھ رہا ہے کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متى علمت انک ولی اللہ تعالی، ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھاؤ کہ ولی کب بنے ہو، تمہیں کب پتا چلا ہے کہ تم ولی ہو؟ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے اس وقت کی بات ہے جب میری ماں بستہ لٹکاتی تھی میرے کندھے پہ اور مجھے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا تھا تو دیکھتا تھا آسمانوں سے فرشتہ اتر رہا ہے۔ بے فرشتے اترتے نہیں ہیں، مسئلہ جو سمجھنے والا ہے، فرشتے تو اس محفل میں بھی آئے بیٹھے، تمہیں نظر آتے، مجھے نظر آتے، ان کو نظر آتے۔ فرمایا فرشتہ اترتا تھا، آواز لگاتا تھا راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میں کہ تو فرشتے اترتے رہتے ہیں، لیکن عبد القادر کا جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں یہ حال تھا، فرشتے کا اترنا بھی دیکھتے تھے، اس کا بولنا بھی دیکھتے تھے، اس کو سمجھ بھی تھے کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے جس دن میری بیل بولا نا کہ عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہو، کہتے میں فوراً دوڑ آیا، کہ عمر تھی نا بچپن کی، تو کہتے میں ماں کی گود میں آگے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ دین سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ماں کی گود میں بیٹھا نا، پھر میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ سنو جی، عمر کتنی 8-10 سال کی، کہتے چھت پہ چڑھا نا، اس دن 9 ذی الحجہ تھی، جس دن لوگ عرفات میں حاجی اکٹھے ہوتے۔ کہتے میں نے نظر ڈالی نا تو میرے اور عرفات کی وادی کے درمیان جتنے حجابات تھے سارے اٹھا دیے گئے۔ میں اپنے گھر میں گیلان سے بیٹھ کر عرفات کی وادی کا سارا منظر دیکھ رہا تھا، حاجیوں کو دیکھتا تھا اور سنتا تھا وہ کیا مانگتے ہیں، رب کا عطا کر رہا ہے۔ جس کا بچپن میں یہ حال ہے، جب وہ عین شباب میں آیا ہوگا پھر اس کے مرتبے کا کیا حال ہے۔ ان سے سرکار نے کہا عبد القادر تقریر تو کیوں نہیں کرتا؟ آج کل تو سارے پڑھ لکھے بندے کترا گئے ہیں، ہم جیسے جاہلوں کو لگا دیا بھائی تم اسٹیج پہ بولا کرو۔ تو عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں آگے سے؟ سرکار نے کہا تو تقریر کرنا، کہتے ہیں سرکار اجمی ہوں، یہ مجمع عربیوں کا ہے، طبیعت میں وہ جھجکاتی ہے، تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہوں، شرما جاتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی نسلن تو عربی ہیں لیکن وہ زبان ان کی عربی نہیں تھی، یہ چونکہ گیلان کے ہیں، تو گیلان فارس کا علاقہ، یہ صوبہ ہے گیلان، یہ فارسی زبان تھی۔ آپ تو آپ نے سرکار سے کہا حضور مجھے نہیں بول سکتا میں، کیونکہ معلوم ہوا کہ یہ سٹیج کوئی ایسا نہیں ہے جو چاہو بک دو، جو منہ میں آئے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انگریزی کی مثلا کہتے ہیں think before speak، اس بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ کیا کہنے لگا۔ یہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے غوث اعظم کہتے تھے سرکار میں ذرا گھبراتا ہوں،
اس وقت بھی گھبراتا ہے عبد القادر جیلانی جس کو نبیوں کا سردار کیا گیا ہے. کیوں؟ احساس تھا ذمہ داری کا کہ یہ اسٹیج کوئی عام اسٹیج نہیں. تو کہتے سرکار نے فرمایا اچھا تیری گھبراہٹ ہم دور کر دیتے ہیں. فرمایا افتح، منہ کھولنا. غوث اعظم کہتے ہیں میں منہ کھولا، سرکار نے پھر لعاب دہن عطا کیا. اچھا مجھے بتاؤ جی، ایک مرتبہ دے جائیں تو کمی رہتی ہے؟ نہیں غور نہیں کیا. سرکار تو ایک ذرہ دے جائیں کائنات سے بڑھ جاتا ہے. عبد القادر جیلانی تیری قسمت کا کیا کہنا، 7 مرتبہ لعاب دہن عطا، پھر دیتے پھر دے گئے. اچھا اب دیکھیے حضرات، ٹائم ذرا تھوڑا ہے کیونکہ ابھی نماز کا بھی وقت قریب ہے. تو غوث اعظم کہتے ہیں پھر ممبر پہ بیٹھ گیا تھا، پھر بھی جھجک تھی. کہتے اب بھی بولنا چاہتا تھا لیکن ذمہ داری کا جو احساس ہے. حدیث میں فرمایا ہے، حدیث کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ کرنا بڑے بڑے اساتذہ پہ بھاری ہو گیا ہے. طالب علم چونکہ بیٹھے ہیں، یہ ایک بخاری کے آغاز میں ایک حدیث ہے، اس میں سرکار کے لیے جملہ بولا ہے ترجف فوادہ. کیا نا چاہتا ہوں ترجف، جو طالب علم ہے وہ سمجھے. معلوم ہو یہ کیا ترجف فوادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے ترجمہ نگار آئے ہیں بہ کے پڑھے. پھر یہ احمد رضا کو نصیب ہوا. کہتے ہیں یہ سرکار کے دل کو یوں ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں ترجف فوادہ کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کے احساس سے دل دھڑکتا تھا. دھڑکتا ہے نا دل کا بھی، تیزی سے دھڑکتا. کس سے احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجھ پہ پوری امت ڈال دی گئی. یہ سارے 40 صفحے تو 1,24,000 پیغمبروں کی قیامت کے دن، تو میرے اکیلے کی 80 ہوگی، ساری مجھ پر ڈالی گئی ہے، میں نے بخشش کروانی ہے. یہ ذمہ داری کا احساس تھا. اسی طرح یہ ان کے فیض سے ہی غوث اعظم کہتے ہیں احساس ذمہ داری یہ تھا کہ پھر بھی نہیں بولا جاتا. کہتے ہیں ابھی میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا. پھر کون آیا؟ پھر حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راد مصطفیٰ دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. تو یہ باب مدینۃ العلم میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں ذرا تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے گی. حضرت علی شیر خدا کے علم کا کوئی کنارہ تو نہیں. اب ذرا اعلیٰ حضرت سے بھی سنو. فتاوی رضویہ میں ایک مقام پہ حضور مولا علی شیر خدا کے علم کی بہت تعریف کی. بڑی دیر تک لکھا کہ علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا. پھر لکھنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ علم علی ہے. آگے بھی سنو نظریہ اہل سنت ذرا. کہتے ہیں یہ علم علی ہے، اس سے اوپر علم عمر ہے. پھر کہتے ہیں اس سے اوپر علم ابو بکر ہے. تو کیا جان سکتا ہے؟ نظریہ اہل سنت پڑھ کے دیکھو سمجھو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے اب تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کرنا. کہتے میں نے کہا بھی جھجک باقی ہے. تو فرمایا انہوں نے فرمایا منہ کھولنا. تو کہتے میں نے منہ کھولا. پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا میرے جد اعلیٰ نے ایک مرتبہ لعاب دہن ڈالا. علی کا ایک ذرہ بھی ملے نہ کبھی تجھے، پھر زمانہ تجھے جھکا نہیں سکتا ہے. حضرت علی شیر خدا نے ایک مرتبہ دیا، دوسری مرتبہ دیا، تیسری مرتبہ دیا، پھر 6 پہ آ کر رک گئے. نہیں کروا. کہتے میں نے کہا حضور یہ 7 کا عدد تو بڑا پسندیدہ ہے، طاق میں بھی پسندیدہ ہے، تو مہربانی کرو نا. تو کہتے آگے سے مسکرا کے فرماتے ہیں سرکار سے برابری کرواتا ہے. اچھا ایک جگہ میں نے تقریر کی تو ایک بندہ سوال کرتا ہے، بڑا سمجھدار بندہ تھا، ذرا قادریوں سے تھوڑا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا نہ سمجھی کی بنیاد پہ ایسا کرتا ہے، وگرنہ یہ سلسلے تو سارے ایک ہی ہوتے. تو کہتے یہ سرکار کے بعد پھر علی کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تیر بڑا پھینکا ہے پر آگے بھی جوان موجود ہے. علماء بہت تھے اس محفل میں.
مجھے سوچ دیکھنے لگے بھئی کیا کرتا ہے. میں نے کہا جناب یہ جو سوال ہے آپ کا اس کا جواب سنو. ایک قرآن کے بعد حدیث کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مجھے کہا جب بات کر سمجھ آ گئی مسئلے کی. تو یار زندہ صحبت باقی ہے. اسی مقام پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطی سردد ہو گئی اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.